السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طارق استاد ہے۔ اپنی آڈینس کو سلام اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو خاص طور پر اس وجہ سے ہے کہ اس بچی کی تصویریں اس عورت نے کیوں منظر عام کری ہیں، اس عورت نے کیوں اس بچی کی تصویریں منظر عام کری ہیں۔ کیا یہ کبھی اپنی تصویریں دکھائے گی، اپنی شوہر کی تصویریں دکھائے گی؟ اپنے شوہر کی ایسی تصویریں ڈالو، ہمیں دیکھنا ہے کہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسے رہتے ہو، اس طریقے سے جیسے تم نے اس بچی کی زندگی کو برباد کرا ہے، اس بچی کو بڑی ہونے سے پہلے ہی تم نے بڑی کر دیا، تم نے اس بچی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، تم نے اس بچی کو کس دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ عوام تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، اور جب اس بچی کو سمجھ آئے گا نا، اس ویڈیو کے اندر دعا تم یہ میری ویڈیو دیکھو، تمہیں یہ ویڈیو دیکھ کر سمجھ آئے گا کہ اس نے تمہارے ساتھ کرا کیا ہے۔ میری تمام آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ دعا تک لازمی یہ ویڈیو پہنچے، اس کے پیرنٹس تک پہنچے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ اس عورت نے شاید آپ لوگ کی اس طرف نظر نہیں ہے۔ میری پوری ویڈیو کے اندر میں نے پروفس کے ساتھ آپ لوگوں سے باتیں کری ہیں، تاکہ آپ لوگ دیکھیں پروفس کے ساتھ کہ اس نے کیسے اس بچی کی زندگی کو برباد کر دیا، اس بچی کی زندگی کو کس دہانے پر لا کر اس نے کھڑا کر دیا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ پیرنٹس کے گھر پہ تھی تو اس وقت جو ہے وہ 3 سال سے ریلیشن شپ میں تھی ظہیر کے، جس کو کہ وہ کہتی ہے کہ میرے والدین کو اچھے طریقے سے پتا تھا کہ میں ظہیر نامی لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اسے شادی کرنا چاہتی ہوں، بارہا اپنی شادی کے بارے میں ان سے بات کر چکی تھی۔ میری اپنی آڈینس سے درخواست ہے، یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی، آپ لوگ ماشاءاللہ سے بہت اچھے ماں باپ ہوں گے، کہ آپ لوگ اجازت دیں گے ایک 11 سال کی بچی کو اجازت دیں گے کہ وہ ایک لڑکے سے بات کرے، اور وہ بھی شادی کی باتیں کرے؟ 11 سال کی بچی کو آپ لوگ اجازت دیں گے، جبکہ یہ عمر پڑھنے کی ہے؟ آپ لوگ سچ کہنا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی بتاؤ کہ کیا آپ لوگ اجازت دو گے؟ آپ لوگ یہ عورت کس معاشرے، مطلب کس فحاشی کو پھیلا رہی ہے، کن چیزوں کو یہ پروموٹ کر رہی ہے؟ یہ عمریں تو بچوں کے پڑھنے کی ہیں۔ آپ لوگ پلیز آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، میں ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دیکھو ثبوت کے ساتھ کہ اس نے خود اپنی زبان سے یہ باتیں ادا کری ہیں کہ 3 سال پہلے وہی اس کے ماں باپ نے کرا جو کہ ایک باشعور ماں باپ کرتے ہیں، کہ انہوں نے اجازت نہیں دی، اور ان کی وہی سزا آج ان کو بھگتنی پڑ رہی ہے کہ آپ جیسے لوگ، آپ جیسے نا احمق لوگ ان کو تانے دے رہے ہو کہ پرورش نہیں کری۔ ماں باپ اپنی طرف سے پرورش میں کمی نہیں چھوڑتے، ماں باپ بہت زیادہ بچوں کو چاہتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا۔ آپ لوگ خود مجھے جواب دو، آپ لوگ جواب دو، 11 سال کی بچی کو اجازت دو گے؟ مجھے جواب ضرور دینا کمنٹ سیکشن میں، ضرور جواب دینا۔ اب یہ دوسری ویڈیو دیکھو، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتانا وہ یہ ہے کہ جو دعا زہرا کی والدہ ہیں، ان کو پہلے دن سے پتا تھا کہ ان کی بیٹی ظہیر کے ساتھ گئی ہے، کیونکہ جب وہ غائب ہوئی تو ان کے اہل محلہ، ان کے اہل علاقہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان کی والدہ نے یہ بات کی تھی، دعا کی والدہ نے، کہ ظہیر کے بارے میں سب سے پہلے کنفرم کرو۔ تو وہ جو بعد میں کلیم کرتی رہی ہیں کہ ظہیر کون ہے اور ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، یہ جھوٹ نمبر 2 تھا۔ اچھا، آپ اگر پوچھو تو اہل محلہ سے بھی آپ پوچھ رہی ہو، اہل علاقہ سے بھی پوچھ رہی ہو، اور نام بھی نہیں بتا رہی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سنسنی خیز پھیلانا۔ اور آگے آپ کی ویڈیو میں وہ بھی منظر عام پر لے کر آؤں گا جس میں آپ نے کہا ہے کہ یہ میڈیا کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں، یہ میڈیا کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں، صرف اور صرف آپ کو یہ ٹیکٹکس آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ سنسنی خیز پھیلا کر اپنے ویورشپ بڑھاتی ہو۔ میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کے چینل کو انسب کرو، میں ثبوت کے ساتھ چیزیں لے کر آ رہا ہوں۔ اب یہ دوسری ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس لیے متنفر ہوئی تھی کیونکہ مہدی علی کاظمی کا جو گھر ہے وہ 1.5 مرلے کا کرائے کا گھر ہے، جس میں صرف اور صرف 2 کمرے ہیں۔ ان 2 کمروں میں سے ایک کمرہ وہ ہے جس کو انہوں نے ڈرائنگ روم کی شکل دی ہوئی ہے، جہاں پر لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، صوفہ رکھا ہوا ہے، یا جہاں پہ انہوں نے اپنا PC وغیرہ رکھا ہوا ہے، اور ایک ان کا بیڈ روم ہے۔ اب دعا کہتی ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کا بچوں کے ساتھ ایک خاص پردہ ہوتا ہے، مطلب ٹھیک ہے بہت فرینڈنس ہوتی ہے، لیکن پھر رات کو جب سوتے تھے تو دعا کہتی ہے کہ سب لوگ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، اور والدین بھی سامنے سو رہے ہیں، بچے بھی سامنے سو رہے ہیں، چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ لیکن ان کے جو سگے تایا کا بیٹا تھا، یعنی کہ عاصم، جو دعا زہرا کے سگے تایا ہیں، جن کو کہ مہدی علی کاظمی مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ ان کا بھائی ہے، یعنی کہ سگا بھائی ہے، لیکن مہدی علی کاظمی نے نعوذ باللہ قرآن اٹھا لیا اور کہا کہ جناب میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ تو اس بات سے بھی دعا کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ متنفر ہوئی، اور نہ صرف دعا متنفر ہوئی بلکہ مہدی علی کاظمی کی فیملی میں سے جو لوگ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ اور یہ آپ لوگوں نے ویڈیو کے اندر دیکھا یہ کیسے بچی کو سمجھا رہی ہے، یہ اس قوم کی بچیوں کو سمجھا رہی ہے کہ گھر اگر 1.5 مرلے کا ہے تو اپنے گھروں سے بھاگ جاؤ۔ تمہارا گھر کیسا تھا؟ اس میں 90 نہیں تو 80% لوگ ابھی بھی ایسے گھروں کے اندر رہتے ہیں، لیکن ان کی بچیاں ایسے نہیں چھوڑ کر جاتی۔ میری FIA والوں سے درخواست ہے، میری قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست ہے کہ کائنڈلی آپ اس کی ٹریک ریکارڈ دیکھیں۔ شروع سے ہی یہ اس سے کانٹیکٹ میں تھی، اسی نے اس کو سمجھایا کہ یہ باتیں اس بچی کے ذہن میں ڈالو، اس کو بھی شامل تفتیش کریں۔ میری ان باتوں کو آپ لوگ نظر انداز نہ کریں، میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس نے یہی باتیں پوائنٹ آؤٹ کری ہیں، اور یہ سب ایک گیم پلان کے ساتھ کر رہی ہے۔ اس نے یہی باتیں پوائنٹ آؤٹ کری ہیں، اس کو بھی آپ کراچی بلاؤ FIR کے اندر۔ اس نے یہ سب باتیں پری پلان کری ہیں، سب باتیں اس نے پری پلان کری ہیں۔ آپ مزید آگے ویڈیو دیکھو، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔
ताया का बेटा था वो इनके घर में आया और रहना शुरू हो गया और 4 महीने तक इनके घर में रहता रहा। और वो दुआ कहती है कि वो लड़का जो है वो मुझे छेड़ता था, मेरे साथ नाज़ेबा हरकत करता था, और जब मैं अपने पेरेंट्स को बताती थी कि ये लड़का मेरे साथ इस तरह कर रहा है, तो अब आप मुझे बताएं कि जो गैरतमंद माँ बाप होते हैं वो तो फौरी तौर पे अगले बंदे का मुंह तोड़ देते हैं, चाहे वो कज़न ही क्यों ना हो, कि भाई तुम हमारे घर में रह रहे हो, हमारे घर में रहकर तुम एक लड़की के साथ जो कि हमारी सगी बेटी है उसके साथ ये नाज़ेबा हरकत कैसे कर सकते हो। लेकिन दुआ का ये कहना है कि उसके जो वालिदैन है वो बजाय इसके उसको मना करते, वो मुस्कुराते थे, वो हंसते थे, जिसकी वजह से दुआ जो है ये सारी बातें ज़हीर के साथ फ़ोन पे या पबजी पे जिसके भी थ्रू वो राब्ते में थी, वो कहती है कि मैं बताती रहती थी ज़हीर को। और जब मेरी बस हो गई और आखिरी जब मेरी ये चीज़ थी कि मैंने बताया कि भाई मेरे माँ बाप तो नहीं बाज़ आ रहे और मेरी हर सूरत से शादी भी करना चाह रहे हैं, वो लड़का मुझे छेड़ भी रहा है, तो दुआ कहती है कि फिर मैंने फाइनल फैसला कर लिया था कि मैं घर से आ जाऊँगी। इसके मैं देखो ये वाली वीडियो आपने देखी कि वो उसको छेड़ता था। मेरी तुमसे अदाकारा, मेरी तुमसे सवाल है, क्या तुमने खुद छेड़ते हुए देखा था या किसी और ने छेड़ते हुए देखा था? जो उसकी बात पे यकीन कर रहे हैं, देखो एसी रूम का मैं तुम लोग को जवाब दे दूं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 या 3 कमरे भी होते हैं, 2 कमरे भी होते हैं, वो कहते हैं कि रात को सब एसी रूम में सो जाओ। अगर मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और जहाँ पर छेड़ने की बात है तो क्या आप लोगों ने छेड़ते हुए देखा था? अगर ऐसी कोई बात थी तो उस वक्त देखो, अगर मामला निकल जाए ना तो उसका तरीका ये होता है कि उस वक्त दुआ ने किसी को बताया था? ऐसी कोई बात ही नहीं थी जो वो बताती किसी को। ये सब इसने उस बच्ची के जहन में डाला है कि ये चीज़ें बोलकर अपने वालिद को गंदा करो ताकि तुम्हारे भागने का जवाज़ बने, ताकि तुम्हारे अगवा का जवाज़ बने। इसने ये बातें बताई हैं, इसने ये बातें उस बच्ची के जहन में रासिख करी हैं। किस तरीके से करी वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता इसने किस तरीके से उस बच्ची को बहकाया है। मेरी आप लोगों से अगेन दरख्वास्त है कि इसको भी आप लोग वेरीफाई करो, इसको भी चेक करो कि किस तरीके से ये बातें कर रही है। और मेरी तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप लोग ये सब बातें सुनकर, खुद उसकी ज़ुबानी सुनकर, अब तो आप लोगों को सबूत भी मिल गए। मेरे पास सिर्फ टाइम नहीं होता था, मैं इसलिए सबूत निकालता नहीं था। आज मेरी छुट्टी है, कल मेरी छुट्टी है, मैं इस वजह से ये सबूत के साथ आप लोगों को ये वीडियोस दिखा रहा हूँ, सबूत के साथ। अब ये दूसरी वीडियो देखें, फिर उसके बाद बात करते हैं। मेरे जो वालिद हैं उनके FIA में केसेस हैं, और वालिद से मुराद उनकी पूरी फैमिली के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं फ्रॉड्स के अंदर। ये बात जब मैंने की थी, मैंने सिर्फ दुआ के कहने पर ये बात नहीं कर दी थी, बल्कि मैंने उनकी फैमिली के लोगों से कंफर्म की थी। अच्छा जनाब, ये इस वीडियो के अंदर कह रही हैं, ये आप इस औरत का यू टर्न देखो। पहले इसने कहा कि काज़मी साहब के ख़िलाफ़ FIA में सबूत हैं, और अभी कह रही है कि काज़मी साहब के ख़िलाफ़ मतलब ये कि उनकी फैमिली के ख़िलाफ़, फैमिली के ख़िलाफ़ होना और इंडिविजुअल पर्सन के ख़िलाफ़ होना, कितना बड़ा डिफरेंस है। ये अपनी बातों से आप लोगों को, ये अपनी बातों में उलझाती है आप लोगों को। ये आगे आप एक वीडियो देखना, इसने कहा है कि ये सारी मीडिया की टैक्टिक्स हैं, ये सारी मीडिया की टैक्टिक्स हैं। आप लोग अगर अब भी अकल के नाखून ना लो तो मैं नहीं समझ पाता कि किस तरीके से आप लोग इसकी बातों को समझते हो, इसकी बातों को मानते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि तमाम लोगों को इसके हक़ाइक़ पता चले। और जो लोग इसके चैनल में अभी भी हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके चैनल को अनसब करो। इसने बहुत गंदी बातें मुआशरे के अंदर फैलाने की कोशिश करी है। कामयाब नहीं होने देंगे हम लोग, इसको हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। तारिक उस्ताद इसको हरगिज़ कामयाब नहीं होने देगा। देख लेना तुम लोग, जब तक ये मुआफ़ी नहीं मांगेगी, ये वीडियोस डिलीट नहीं करेगी, मैं ऐसे ही इसके गंदा चेहरा आप लोगों के सामने लाता रहूँगा, सबूतों के साथ, सबूतों के साथ। सिर्फ बातें नहीं करूँगा, सबूतों के साथ लाता रहूँगा। ये आगे वाली वीडियो देखें, फिर उसके बाद बात करते हैं। 3 बहनें हैं, और सबसे बड़ी बहन देखें 17 साल की है। चलें जी, नियर टू 17 आप लगा लें। चलें जी 17, नियर टू 17 भी नहीं, चलें आप 16 साल की लगा लें। दूसरी बहन 8 साल की है, और सबसे छोटी बहन 2 साल की है। तो दुआ ये कहती है कि जब मैं छोटी सी थी तो मेरी जो वालदा हैं वो डिप्रेशन की मरीज़ा हैं, या उनको जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी मसले मसाइल थे, तो वो अपनी बच्चे जो हैं यानी कि बहन भाई वो मुझे दे देते थे कि तुम पालो। तो वो कहती है कि जो मेरी बहन 8 साल की है वो भी मेरे साथ अटैच थी, उसको भी मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, उसके भी सारे काम मैं करती थी। और जो सबसे छोटी बहन 2 साल की है उसके भी सारे काम मैं करती थी। मतलब वो कहती है कि मेरी अपनी लाइफ कोई भी नहीं थी। फिर उसके बाद वो ये बात करती है कि ये वीडियो के अंदर देखा क्या आप लोग? देखो, दिल पे हाथ रखकर मुझे बताना। मेरी खुद ज़िंदा मिसाल मौजूद है। जब मेरी वाइफ यहाँ पर आई थी एक दफ़ा, तो मेरा बड़ा बेटा 15 साल का था और मेरी उसके बाद की बेटी 11 साल की थी। सबसे छोटा बेटा 2 साल का था। इन दोनों बच्चों ने उस बच्चे को भी संभाला था। तो क्या उन पर जुल्म हुआ? माँ बाप का ख्याल अगर बच्चे नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? देखो, ये तमाम सवालात मेरे उन पेरेंट्स हैं, उससे तो हैं, उसको तो पता है वो क्या कर रही है। उसके लिए सिर्फ ये मीडिया की टैक्टिक्स हैं। लेकिन ये मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग मुझे बताओ, अगर बच्चे इस तरीके से काम करें तो क्या उनके ऊपर जुल्म है? ये उनके ऊपर जुल्म नहीं है। माँ बाप का ख्याल कर रहे हैं, वो माँ बाप का ख्याल इस तरीके से करना चाहिए जैसे बचपन में उन्होंने पाला। अगर वो अपने बहन भाइयों को संभाल रहे हैं तो ये उनके ऊपर अजियत नहीं है। उनको खुश होना चाहिए कि वो अपने माँ बाप के काम आ रहे हैं, और होते भी हमारे बच्चे खुश। ये इसने फालतू की बातें उस बच्ची के जहन में डाली हैं, इसने डाली हैं। मेरी आप लोगों से अगेन दरख्वास्त है कि इसको वेरीफाई करो, इसको चेक करो। आप लोग
لوگ اس کو چیک کرو. آپ لوگ اس کو کیوں نہیں چیک کرے ہو قانون نافذ کرنے والے ادارے؟ آپ لوگ اس کو دیکھو, اس کا بھی نام FIR میں ڈالو. فیاض رحمہ صاحب, جبران ناصر صاحب, میری آپ سے درخواست ہے, اس عورت کو ایسے کھلا نہ چھوڑو. یہ برباد کر دے گی معاشرے کو, یہ بالکل تباہ کر دے گی یہ معاشرے کو. اس بچی کو اس نے ہی برباد کرا ہے, یہی ہے برباد کرنے والی. میری باتیں آپ لوگ غور سے سنیے, میں آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہوں. یہ ایک درد ہے باپ کا, میں ٹھیک آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ برباد کر دے گی ایسے معاشرے کو. اب یہ دوسری ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں. میری اپنی پرسنل لائف کا یہ عالم تھا کہ میرے والدین مجھے اسکول نہیں بھیجتے تھے, اور اس کے بارے میں سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے جو کورسپونڈنٹ, ہمارے جو کلیگ ہیں بلال صاحب جو ہیں, وہ اسپیشلی دعا زہرا کے اسکول گئے تھے, اور اسکول میں جا کر ان کے جو پروفیسر تھے مجاہد صاحب, ان سے ساری باتیں جو انہوں نے پوچھی ہیں وہ باتیں اتنی خطرناک ہیں جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہیں کرنی ان کے بہاف, یعنی کہ کچھ چیزوں کی اجازت ہے, کچھ چیزوں کو شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسکول بھیجنا نہ بھیجنا ان کے ماں باپ کی مرضی ہے. لازمی نہیں ہے کہ اسکول جا کے بچے ایجوکیٹ ہوتے ہیں. اس پہ تو ایک بہت لمبی ڈیبیٹ میں آپ سے کر سکتا ہوں. اسکول جا کر صرف ڈگری, خیر یہ بہت لمبی ڈیبیٹ میں کر سکتا ہوں, میں اس ڈیبیٹ میں فی الحال نہیں آنا چاہتا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کووڈ کے بعد اتنی فائنینشیل کنڈیشن اکثر ماں باپ کی خراب ہوئی ہے. 70% ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے تھے اسکول. 70% ماں باپ, 70%. بڑے اسکول لے لو یا آپ چھوٹے اسکول لے لو, تو کیا ہر اس بچے کو حق ہے گھر چھوڑ کر بھاگنے کا؟ تم کیا یہ بات پھیلا رہی ہو؟ میری آپ تمام آڈینس سے میرا یہ سوال ہے, کیا آپ کے بچوں کو حق ہے, اگر آپ لوگ نہیں پڑھوانا چاہتے, اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی کس لحاظ سے مجبور ہے, کیا اس کے بچے کو حق ہے گھر چھوڑ کر جانے کا کہ وہ گھر چھوڑ کر, میں اگین کہہ رہا ہوں وہ اس بچی نے ایسا نہیں کرا, یہ سب اس نے باتیں ڈالی ہیں. آپ لوگ اس کو ضرور اس کو ویریفائی کرو. میری باتیں آپ, مجھے نہیں پتا کہ سچی نکلیں گی جھوٹی, لیکن اس کو ویریفائی کرو تو کچھ نہ کچھ نکلے گا, ضرور نکلے گا. یہ کیسے یہ باتیں کر رہی ہے, کیسے یہ باتیں صرف یہی کر رہی ہے؟ اس کو ایکسس تھا وہاں جانے کا, اور کسی کو بھی نہیں تھا ایکسس, صرف اسی کو تھا. اب یہ دوسری ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ باتیں نہیں کر رہی. لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک لڑکی جس کی کوئی سوشل لائف نہیں تھی, ایک لڑکی جس کو اسکول نہیں بھیجا جاتا تھا, ایک لڑکی جس کو گھر میں 2 کمروں کے گھر میں صرف 1 کمرے میں اس لیے رکھا جاتا تھا کہ تم بس میرے بچے پالو, یعنی اپنے بہن بھائیوں کو پالو. اور یہ جو بات کریے سوشل لائف نہیں تھی, 11 سال کی بچیوں کی کیا سوشل لائف ہوتی ہے, ذرا جواب دو نا. یہ جتنے پیرنٹس آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا, جو کہ میرے پاس کمنٹس کرتے ہو کہ ہو گئی غلطی, آپ لوگ مجھے اس چیز کا ضرور جواب دینا ہے. دیکھو میں ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, آپ لوگ جو ثبوت کہتے ہو نا, اب میں ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, تو آپ لوگ مجھے جواب دینا کہ آپ لوگ اپنی بچیوں کو ایسی سوشل لائف دینا چاہتے ہو 11 سال کی ایج میں ایسی سوشل لائف اگر دینا چاہتے ہو, تو میری آپ لوگوں کو ایک مشورہ ہے کہ اس کا لائیو سیشن روز بیٹھ کر دکھایا کرو, بچیوں کو روز دکھایا کرو. یار اللہ نہ کرے میری قوم کی بچیوں کو بچا لو, میری قوم کی بچیوں کو اس عورت سے بچا لو, اس کی گندی سوچ سے بچا لو, اس جیسی جتنے لوگوں کی گندی سوچیں, میری قوم کی بچیوں کو بچا لو. وہ تمہاری بھی بچیاں ہیں, ہماری بھی بچیاں ہیں, بچا لو ان کو. میری درخواست ہے یہ تم سے. اب یہ دوسری آخری ویڈیو دیکھو, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اور ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. کہ اس کے والد یعنی کہ مہدی کاظمی کی ایک بڑی بولڈ قسم کی, نازیبا قسم کی چیٹ پکڑی گئی. کس کے ساتھ پکڑی گئی؟ اس کی اپنی سگی خالہ کے ساتھ پکڑی گئی. اور جب دعا کی والدہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے پھر کافی جھگڑا کیا. اور دیکھو اس نے یہ بولڈ چیٹ کی بات کری, یہ صرف اور صرف تم کیچڑ اچھال رہی ہو. بولڈ چیٹ اگر ہے تو ثبوت لا کر دکھاؤ نا, ثبوت کیوں نہیں لا کر دکھا رہی ہو؟ اس بچی کو صرف تم اس کا کندھا استعمال کر رہی ہو, اور اگر مان بھی لیا جائے 1%, 0.001% اگر مان بھی لیا جائے, تو یہ ان کی فیملی کا پرسنل میٹر ہے. مطلب اس سے اس کیس کا کیا تعلق ہے؟ اس کیس سے کیا, اگر تم اس کیس کا اس چیز سے تعلق نکالو گی تو پھر میں بھی بہت ساری چیزوں پر سے پردہ اٹھاؤں گا. میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مجھے پتہ ہے اور میں نہیں بتا رہا, لیکن اس کیس سے متعلق بتا رہا ہوں کہ جو تم عوام کو جھوٹ پھیلا رہی ہو اور کیوں پھیلا رہی ہو. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی یہ فحاشی کو پھیلاتی رہے اپنے چینل سے, تو اس کے چینل کو کرو پروموٹ, جتنا کر سکتے ہو کرو, جتنے اور لوگ کر رہے ہیں آپ بھی کر لو. اور اگر آپ اس فحاشی کے اگینسٹ ہو تو پلیز, اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرو, تاکہ میرا پیغام, آپ لوگوں کا پیغام, یہ آپ کا بھی پیغام ہے, مجھے پتہ ہی آپ لوگ بھی غیرت مند والدین ہو, یہ آپ کا بھی پیغام ہے, تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچ سکیں اور ہماری بچیاں ایسے لوگوں سے بچتی رہیں. شکریہ. اس ویڈیو کے لیے دیں مجھے اجازت, اب دوسرے ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.